محرم الحرام میں جمعے کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عام دنوں کے اندر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، عام مہینوں کے اندر بھی، لیکن محرم الحرام کے جمعے کے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس عمل کی برکت، اس عمل کی عظمت اور اس عمل کے فوائد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کے دن محرم الحرام میں آپ قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو مشکلات کو دور کر دیتی ہے، تو اس سے آپ کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی، مال کے اندر اضافہ ہو جائے گا، دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر بندش ہے تو بندش ٹوٹ جائے گی، اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ غیب کے خزانوں سے اولاد عطا کرے گا، اور آپ کی جتنی مشکلات ہیں ساری مشکلات دور ہو جائیں گی صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ یہ عمل بڑا مفید عمل ہے، بڑا نایاب عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے۔ آج تک جس شخص نے بھی اس عمل کو کیا وہ ارب پتی بن گیا، اس کی اولاد ارب پتی بن گئی۔ گھر، مال، اگر ذاتی گھر چاہتے ہیں نا، آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا مفید ہے۔ ذاتی گھر، مال، دولت، پیسہ، مکان، گاڑی، سب کچھ اللہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے ساری چیزیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ وہ لوگ جو ایک ایک کر کے جب آپ کے پاس دولت نہیں تھی تو جدا ہو گئے تھے، دور ہو گئے تھے، آپ کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، اکیلا چھوڑ دیا تھا، اب وہ آپ کے قریب آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ کیا کرتے ہو، کیسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کو یہ مال و دولت ملا ہے، رزق ملا ہے، عزت ملی ہے، شان ملی ہے۔ آپ بڑے فخر سے یہ وظیفہ بتائیں گے۔ یہ وظیفہ نہیں ہے، اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اللہ کے غیبی خزانوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ اللہ کے رحمت کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ پھر کبھی بند نہیں ہوتے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھلیں، تو پھر یہ عمل آپ کے لیے بڑا مفید عمل ہے، یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص عمل ہے۔ اولاد، کاروبار، رزق، مال، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ میرا رب آپ کو عطا کر دے گا صرف اس ایک قرآنی سورت کو پڑھنے کی وجہ سے، اس کا عمل کرنے کی وجہ سے۔ کسی ایک لفظ کو، کسی ایک سورت کو، کسی ایک آیت کو آپ پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ آپ سنیں اور اس کا عمل کریں، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو دور کر دے گا جس مشکل کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ کوئی بھی صورت ہو، یہ تو سورہ کوثر ہے، اس کے بارے میں تو حبیب کبریا نے فرمایا کہ کوثر جنت کے اندر ایک نہر ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے۔ جو بھی بات کرتا ہوں بات ایتھینٹک قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگی، احادیث سے ثابت ہوگی، بزرگان دین سے ثابت ہوگی، کہیں نہ کہیں سے وہ بات لازمی ثابت ہوگی، نہیں تو وہ بات ہم نہیں کرتے۔ تو کوثر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اور جنت کی نہر سے فائدہ کن کو ملتا ہے؟ جو مومن نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس صورت سے بھی فائدہ انہی لوگوں کو ملے گا جو اس صورت کو بعین ہی اسی طریقے سے اس کا ورد کریں گے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آگے چل کر اس صورت میں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ معزز سامعین کرام، کسی بھی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی یا عشاء کی، کسی بھی نماز کے بعد آپ چھوٹا سا یہ عمل ہے، 5 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ
اس طریقے سے پڑھیں جیسے ہم آپ کو بھی بتائیں گے، تو تقدیر اور نصیب بدل جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی تقدیر بند ہو چکی ہے، نصیب میں کچھ نہیں ہے، کیا کریں مفتی صاحب، مقدر میں کچھ نہیں ہے، مقدر نہیں بدل رہا، نصیب نہیں بدل رہا، تو مقدر اور نصیب بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نصیب کے بند تالوں کو کھولنے کی یہ ایک چابی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانے کی یہ ایک چابی ہے، اور اللہ کے غیبی خزانوں، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوانے کی یہ خاص چابی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس سورت کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اس سورت کا ورد کریں گے نا، پہاڑ جتنا قرض بھی آپ پر کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس سورت کے عمل کے بعد وہ قرض ختم ہو کے رہ جائے گا، پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سورت کے اندر وہ کمالات، وہ معجزات، وہ کرشمات ہیں کہ پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ لہذا قرض ختم ہو جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس سورت کے ساتھ اللہ کریم کا پیارا نام، اس کا ورد کرنا ہے، وہ بھی ہم آگے چل کر بتا دیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کو عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہر بات حدیث سے ثابت بات ہم آپ سے شیئر کریں گے، بتائیں گے، تو یہ درود پاک 3 مرتبہ کہاں سے ثابت ہے؟ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ کیوں نہیں؟ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام یا رحمان یا عزیز، یہ 2 نام ہیں، ان کو آپ نے 1001 بار پڑھنا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لیں انشاءاللہ، اور 1 مرتبہ ساتھ اپنی زبان سے بھی ادا کر لیں۔ پھر 1001 مرتبہ یا رحمان یا عزیز، اللہ کے 2 پیارے نام، ان کا ورد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام،
صرف 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں اور 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے مطابق عمل کو کیجیے گا، اور دوسروں کے لیے آپ نے اس عمل کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کی مصیبت دور ہو جائے، تکلیف ختم ہو جائے، آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بن جائے گی، حالات بدل جائیں گے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔